إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، دو پہیے کی کوئی بھی گاڑی اچھے سے اسی وقت چل سکتی ہے جب اس کے دونوں پہیے برابر ہوں اور دونوں پہیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کریں تو گاڑی دو پہیے والی بہت آسانی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں اپنی رفتار میں چلے گی. لیکن جہاں دو پہیوں میں سے کوئی ایک پہیہ چھوٹا اور بڑا ہو گیا، برابر نہیں رہا، تو ایسی صورت میں صرف گاڑی نہیں پلٹے گی بلکہ گاڑی کا سوار بھی اپنے ہاتھ پیر توڑ لے گا. بالکل ایسے ہی ازدواجی زندگی کے گاڑی کے شوہر اور بیوی یہ دو پہیے ہیں. اگر یہ دونوں پہیے برابر رہیں گے، دونوں اپنی ذمہ داریوں کو اور دوسروں کے حقوق کو ادا کریں گے تو شادی شدہ زندگی کی جو گاڑی ہے وہ اپنی رفتار میں بلا شبہ منزل تک رواں دواں چلی جائے گی. میرے بھائیو، اسی لیے لیکن اگر یہ دونوں پہیے میں سے کوئی پہیہ ڈس بیلنس کا شکار ہو گیا، کوئی اونچ نیچ کا شکار ہو گیا، کوئی پہیہ اپنی ذمہ داری کو نہیں محسوس کر رہا ہے یا اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو یہ شادی شدہ زندگی کی گاڑی صرف پلٹے گی نہیں، صرف میاں بیوی نہیں چوٹ کھائیں گے بلکہ اس کی وجہ سے دو خاندان بہت بری طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس لیے اسلام نے میرے بھائیوں دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. ایک دوسرے کے کچھ حقوق اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کیا ہے اور دونوں حقوق ان کے صرف کے اعتبار سے، ان کے جنس کے اعتبار سے بالکل برابر اور برابر ہیں، انصاف پر مبنی ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بیوی کے حقوق شوہر پر اس تعلق سے وقت کی مناسبت سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا تھا. آج انشاءاللہ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں آج کی خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ شوہر کا حق کیا ہے بیوی کے اوپر، ایک بات میں اہم بات بتا دینا چاہتا ہوں، چونکہ میری آواز جو ابھی سن رہے ہیں وہ صرف شوہر حضرات ہی ہوں گے، عورتیں نہیں سنیں گی. انشاءاللہ میں ریکارڈنگ میں اس کو کٹ بھی کر دوں گا جو اب بولنے جا رہا ہوں. پیارے بھائیو، اہم چیز یہ ہے
کہ ٹھیک ہے آپ شوہر ہیں، آپ کے جو حقوق آپ کی بیوی کے ذمہ عائد ہو رہی ہیں وہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے. اگر بیوی آپ کے حقوق کو ادا نہیں کرے گی تو وہ اللہ کے یہاں مجرم گردانی جائے گی، وہ پکڑی جائے گی. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے حقوق کو سن کر کے گھر جا کر کے یا کبھی بھی اپنی بیوی سے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے، اپنے حقوق کو زبردستی لینے کے لیے کوشش نہیں کرنا کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ کہ دیکھو قرآن میں یہ، حدیث میں یہ ہے، میں شوہر ہوں، میرا حق زیادہ ہے، تم کو ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنے حقوق کو چھیننے جائیں گے نا تو پھر وہ گاڑی پلٹ جائے گی. آپ پیار سے، محبت سے، شفقت سے کچھ ایسے کام کریں کہ آپ کی بیوی آپ کے حقوق کو ادا کرنے پر مجبور ہو جائے. اس لیے ان حقوق کو سن کر کے اپنا سینہ چوڑا نہ کریں گے بیوی کے سامنے. آپ اسلام کے تعلق سے سوچیں کہ اسلام نے ہم کو بہت بڑا حق دیا ہے، لیکن یہ حق اپنی بیوی کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں ورنہ پھر تباہی آ جائے گی. ایک اہم چیز یہ تھی، میاں اور بیوی کے دونوں کے حقوق کے ضمن میں ایک اہم بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پیارے بھائیو، قرآن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم ضرور بالضرور حق والوں کو ان کا حق دو گے قیامت کے دن. لَتُوَدُّنَّ حُقُوقَ، تم حقوق کو ادا کرو گے ان کے حق داروں کو، یا اسی طرح حقوق کو ادا کیا جائے گا قیامت کے دن اہل حق کے پاس. یہاں تک کہ اگر کوئی سینگ والی بکری دنیا کے اندر اس بکری کو ماری ہوگی جس بکری کے پاس دنیا کے اندر سینگ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلائے گا، اس کا بھی حق دلائے گا. کوئی میاں اور بیوی میں سے اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ یہاں تمہارا بڑا پیار ہے، بڑی شفقت ہے، بڑی چاشنی ہے، بڑے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ہم سے کہیں ظلم کر بیٹھیں گے تو ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہاں نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. میری بات سن لیں، اگر آپ اپنی بیوی کو اگر آپ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو بیوی آپ کو معاف نہیں کرے گی. اگر بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرے گی تو شوہر قیامت کے دن اپنے بیوی کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہاں تو ایسا لگتا ہے نا کہ بڑی محبت میں معاف ہو جاتی ہے، لیکن یقیناً وہ میدان محشر ایسا میدان ہوگا جس کے اندر ہر آدمی نیکی کا بے انتہا یعنی لالچی اور حریص ہوگا. ہر آدمی چاہے گا مجھے نیکی مل جائے، نیکی مل جائے. یہاں تک کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی باپ سے بھاگے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کوئی وہاں کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے وہاں ہر آدمی چاہے گا کہ میں پار ہو جاؤں، مجھے ثواب مل جائے، مجھے نیکیاں مل جائے. اس لیے اگر ہم اور آپ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو یقیناً قیامت کے دن پکڑے جا سکتے ہیں. اس لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. میرے بھائیو، شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے اور کتنا اہم ہے، اس اہمیت کو بتانے کے لیے خاص طور سے بہنوں کے لیے کہ ان کے شوہر کا ان کے اوپر کیا حق بنتا ہے اور ان بہنوں کو اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں پہلے دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. لمبی حدیث کا ٹکڑا کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها، کوئی بھی عورت اپنے رب کے حق کو ادا نہیں کر سکتی ہے. الفاظ پہ غور کیجئے گا، لا تؤدی المرأة حق ربها، کوئی بھی عورت اپنے پیدا کرنے والے خالق مالک حاکم رازق کے حق کو صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتی ہے، حتی تؤدی حق زوجہا، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر دے. وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا،
اور اگر یعنی شوہر کا حق بیوی پر اتنا زیادہ ہے اور اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اس کا شوہر اپنی بیوی کو سے مطالبہ کرے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، وَهِيَ عَلَىٰ قَطْبٍ، اور وہ بیوی اونٹ کے کجاوے پہ سوار ہو، بائک نہیں ہے کہ پیر پھیلائے اور بیٹھ گئے، اونٹ کے کجاوے پہ سوار ہو، مشکل سے سواری کی جاتی ہے، اونٹ کو بیٹھانا پڑتا ہے، یا جو سوار ہوتا ہے اس کے لیے زینہ لگایا جاتا ہے، سیڑھی لگانا پڑتا ہے، یا کوئی اونچی جگہ سے اس کو بیٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شوہر کا حق اتنا اہم ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر وہ اپنے بیوی کو سے مطالبہ کرے اور اس کی بیوی مشکل کام پہ ہو جہاں سے اس کو نیچے اترنا مشکل ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بیوی اپنے شوہر کے حق کو روک نہیں سکتی ہے، فوراً اس کو نیچے اترنا پڑے گا اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے اندر دو اہم چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی عورت اپنے اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتی ہے، کب تک؟ جب تک وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے۔ یعنی اللہ کے حق کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کے ساتھ عورت کے شوہر کا بھی حق جوڑ دیا ہے، دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا انحصار، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کا دار و مدار، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی ڈیپینڈ ہے اس بات پر کہ عورت پہلے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے۔ جب تک اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرے گی جب تک وہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکے گی۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا حق ہوگا ایک شوہر کا اس کی بیوی کے اوپر۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بھی بہت اہم حدیث ہے اور یہ بہت اچھے سے واضح کرتی ہے کہ ایک شوہر کا اس کی بیوی کے اوپر کیا حق بنتا ہے۔ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں پوری کائنات کے اندر کسی بھی آدمی کو حکم دیتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو، حدیثیں سنے ہوں گے لیکن نقطے پر آپ غور نہیں کیے ہوں گے، پوری کائنات کے اندر اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ جائز درست نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے کسی بھی طرح سے۔ پچھلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی تھا، پچھلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی تھا، لیکن اس امت کے اندر کسی بڑے سے بڑے حتیٰ کہ کسی نبی کے سامنے بھی سجدہ تعظیمی تک جائز نہیں ہے، اور سجدہ عبادت تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں پوری کائنات میں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو میں حکم دیتا کہ بیویاں جو ہیں اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ نکتہ کیا اس میں میرے بھائیوں؟ آپ دیکھیں کہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز، سب سے اہم ترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز میں بھی سارے ارکان میں چوٹی کا رکن ہے سجدہ۔ سجدے میں جا کر کے آدمی یہ بتاتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ ماتھا ٹیک دیا، ناک زمین پہ رگڑ دیا، اور میں اب یہ کہہ رہا سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، جس کی میں پاک بیان کر رہا ہوں وہ اعلیٰ ہے۔ میں تو چلا گیا نیچے، میں اسفل ہو گیا، میں نیچے چلا گیا۔ اس سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا کچھ اور نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کر لے جائے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سجدے کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ۔ تمام عبادتوں میں نماز اہم، اور نماز کے تمام ارکان میں قیام، رکوع اور دیگر ارکان میں سے سجدہ سب سے اہم رکن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے دیتا تو میں
اپنی امت کی بیویوں کو، اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، یعنی رب کے بعد جس کا درجہ ہوتا ہے وہ بیوی کے شوہر کا ہوتا ہے۔ بیویوں کو، عورتوں کو اپنے شوہر کے حقوق کی اہمیت کو، ان کے درجے اور فضیلت کو سمجھنا چاہیے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اس لیے آگے اللہ کے رسول نے عورتوں کو سجدہ کرنے کا حکم شوہروں کے سامنے اس لیے نہیں دیا کیونکہ سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے اندر حرام ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیے ہیں کہ میں کیوں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ اسی حدیث کے اندر آگے بیان فرماتے ہیں لما جعل اللہ لہم علیہن من الحق، اس حق کی وجہ سے میں حکم دیتا جو حق اللہ رب العالمین نے مردوں کا یعنی شوہروں کا ان کی بیویوں کے اوپر مقرر کیا ہے۔ اتنا بڑا حق ہے کہ میں سجدے تک کا حکم دیتا میرے بھائیوں۔ یہ تو حدیثیں اس بات کے لیے کہ شوہروں کا حق کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے میرے بھائیوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ایک بیوی کے اوپر اور پاک باز بیوی کے اوپر، دیندار بیوی کے اوپر لازم اور ضروری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا میرے بھائیو حق یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، جائز باتوں میں اس کی مخالفت نہ کرے، مباح چیزوں میں بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائے۔ اگر کوئی چیز شوہر پسند کر رہا ہے اور بیوی کو ناپسند ہے، ایسی صورت میں وہ اور بھی جائز ہے، مباح چیز کا معاملہ ہے، حرام چیز کا معاملہ نہیں ہے، حلال اور مباح چیز کا، جائز چیز کا معاملہ ہے۔ شوہر کسی چیز کو پسند کر رہا ہے، وہ جائز ہے، بیوی کسی اور چیز کو پسند کر رہی ہے جو جائز ہے، تو ایسی صورت میں اس حق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بیوی کو اپنی پسند چھوڑ دینی چاہیے، شوہر کی پسند کو ترجیح دینا چاہیے، اور اس معاملے میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہی نیک عورتوں کی صفات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں یا نیک بیویاں، قانتات، وہ اپنے رب کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں نیک بیویوں کی صفات میں پہلی صفت اللہ نے یہ بتایا ہے قانتات، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہوں اور اپنے شوہروں کی بھی باتوں کو ماننے والی ہوں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حفاظت کرنے کی ذمہ داری عورتوں پر ڈالا ہے، نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ پوائنٹ آگے آئے گا انشاءاللہ، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نیک بیویوں کی صفات بیان فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما بردار ہوتی ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ تمہاری سب سے بہترین عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ خیر نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ من اذا نظر الیہا زوجہا سرتھا، سب سے بہترین بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو سرت ہو، دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ سرت ہو، جب اس کا شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اب میں وہ پوائنٹ نہیں بتاتا ہوں کہ خوش کرنے کا اسباب اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں، عورتیں زیادہ جانتی ہیں، اگر اپلائی کرنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ یہ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورتوں کی پہچان بتایا وَإِذَا أَمَرَهَا، اور کئی الفاظ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ آگے جو میرا مین پوائنٹ ہے وہ یہ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهَا، نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب ان کا شوہر ان کو حکم دیتا ہے أَطَاعَتْهَا تو ان کی اطاعت کرتی ہیں، ان کی فرمانبرداری کرتی ہیں، ان کی باتوں کو مان لیتی ہیں۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور جب ان کا شوہر ان سے غیر حاضر ہوتا ہے، گھر پہ نہیں ہوتا ہے، کاروبار کے سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے، دن بھر نہیں رہتا ہے، تو اچھی عورتیں، بہترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت و وقار کی حفاظت کرتی ہیں، عزت اور عصمت کا لحاظ کرتی ہیں، اس کو محفوظ کرتی ہیں، شوہر کے اس معاملے میں خیانت نہیں کرتی ہیں، اور اسی طرح اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں کی صفات بتایا کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت و گزار اور فرما بردار ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
شوہر کی اطاعت کرنے کو بیوی کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بتا دیا ہے. یعنی مطلب ایک بیوی اگر اپنے شوہر کی باتوں کو مانتی ہے، جائز باتوں کو، حلال باتوں کو اگر مانتی ہے اور اپنی ترجیحات کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی پسند کو ترج دیتی ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے، اور شوہر کی پسند میں، شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتی ہے اور شوہر کی باتوں کو ماننے لگ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس عورت کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جاتا. اللہ اکبر. گویا شوہر عورت کے لیے جنت کا دروازہ ہے، جنت کا ایک راستہ ہے. کیسے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک عورت اپنا 5 نمازیں پڑھ لے، 5 وقتی نمازیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، اور رمضان کا مہینے کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا کام بتایا، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے جائے. وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، بالو مانے شوہر، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے جائے، تو اس عورت کو انعام میں کیا ملے گا؟ جو عورت 4 کام کر لے جائے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، رمضان کا جو فرض روزہ ہے وہ 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے جائے، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے جائے، اس کو انعام میں کیا ملے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، دخلت من ابواب الجنت الشاءت، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس بھی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ اعجاز 4 کاموں میں سے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. اس کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب، اس کا درجہ اور مقام اتنا اونچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو عورت یہ 4 کام کر لے جائے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی. اللہ اکبر. یہ معمولی ہے، یہ اعجاز کی بات ہے میرے بھائیوں. یعنی استقبال کی بات ہے کہ جنت کے 8 دروازے ایسے خوش نصیب عورت کے لیے تڑپ کریں گے، تمنا کریں گے کہ اتنی پاک باز عورت ہے، میرے ذریعے سے جائے. 8 کے 8 دروازے، من ابواب الجنت الشاءت، جنت کے جس بھی دروازے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیوں یہ یعنی شوہر کے اطاعت و فرمانبرداری بہت ضروری ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ جائز کاموں میں ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہونا چاہیے. حرام کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا ضروری کیا بلکہ گناہ ہے. حرام کاموں میں شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا یہ گناہ کا کام ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، چاہے شوہر کے لیے اس کا چاہے بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حرام کام کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے، کوئی حرام کام کرنے کا حکم دیتا ہے، شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پہ شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. اور بیوی اگر شوہر کی بات نہیں مانے گی تو وہ گنہگار نہیں ہوگی، وہ اللہ کی یہاں بری ذمہ ہوگی میرے بھائیوں. اسی طرح دوسرا حق یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرے، اس کی باتوں کو نہ مانے، تو اسلام نے شوہر کو حق دیا ہے کہ اپنی بیوی کی سرزنش کر سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، ڈپٹ سکتا ہے، جھڑک سکتا ہے، بستر الگ کر سکتا ہے، ضرورت پڑی تو مار بھی سکتا ہے. یہ مار بھی سکتا ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. یہ سمجھنا چاہیے ہماری عورتوں کو، گھر کی خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ بوقت ضرورت چند کڑی شرطوں کے ساتھ اسلام نے شوہروں کو رخصت دیا ہے، اجازت دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اصلاح کی خاطر ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے اس کو آپ سمجھیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، واللاتی تخافونہن واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ اگر تم اپنی بیویوں سے ان کی سرکشی کا، ان کی نافرمانی کا تمہیں ڈر لگتا ہے کہ بیوی آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کی نافرمانی کرتی ہے، آپ کے حکموں کی حکم عدولی کرتی ہے، جیسا کہ بہت ساری عورتیں اس بات کو بہت توانائی کے ساتھ بیان کرتی ہیں اور فخر محسوس کرتی ہیں کہ میرا شوہر میرے بس میں ہے، میں اپنے شوہر کے بس میں نہیں ہوں.
جہاں میں چاہوں اپنے شوہر کو موڑ دیتی ہوں اور میں اپنے شوہر کے انڈر میں نہیں آتی ہوں، اور فخریہ انداز میں کہتی ہیں کہ میں شوہر کی سننے والی نہیں ہوں، شوہر میرا سنتا ہے۔ کوئی اچھا کام نہیں ہے، کوئی آسمان پہ تیر آپ نے نہیں مارا ہے۔ بیوی کی اطاعت کرنا شوہر کے اوپر وہ حق نہیں ہے، لیکن شوہر کے حکموں کو ماننا، شوہر کے اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یہ بیوی کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہاری وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں ڈر لگتا ہو، جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر لگتا ہو، وہ فعدوہن، تو ان کو ذرا نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، پیار و محبت سے ان کو یاد دلاؤ کہ دیکھو آپ بیوی، میں شوہر، آپ کے جو حقوق میرے اوپر ہیں میں ادا کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق کو بھی قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق کو بھی حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو اس صورت میں ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، قبر ہماری برباد ہو جائے گی، اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، ہم مجرم ہوں گے، مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے بہتر ہے کہ ہم آپ کے حق کو ادا کریں اور آپ ہمارے حق کو ادا کریں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو پیار و محبت سے سمجھائیں اور دین کا حوالہ دے کر ان کو آخرت کا حوالہ دے کے سمجھائیں۔ فعدوہن، ان کو سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، لیکن وعد و نصیحت اگر ان کارگر نہ ہو، سمجھانے بجھانے سے اگر وہ سنبھلتی نہیں ہیں، وہ آپ کی نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتی ہیں، تو ایک کام کرو، بستر الگ کر دو، واہجروہن، ان کو چھوڑ دو، واہجروہن، واہجرو ہجرت سے ہے، ہجرت کے معنی چھوڑ دو، واہجروہن، اور ان کو چھوڑ دو فی المضاجع، سونے کی جگہوں پہ، یعنی سونے کی جگہوں پہ ان کو چھوڑ دو۔ مفسرین نے الگ الگ معنی بیان کیا ہے، ایک بستر ہونا چاہیے لیکن کروٹ دونوں کا ایک دوسرے کا اپوزٹ ہونا چاہیے، یعنی ایک کا پیٹھ ادھر ہے اور ایک کا پیٹھ ادھر ہے اور دوسرے کا منہ ادھر ہے، تو اس طرح سے بالکل چہرہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے، کروٹ بدل کر کے سوئیں۔ یہ بھی ایک بڑی سرزنش ہے، بہت بڑا عذاب ہے ان عورتوں کے لیے جو یقیناً اپنے شوہروں کے حقوق کو سمجھتی ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ کہ ایک ہی جگہ پہ بستر الگ الگ کر دیا جائے، بستر ہی الگ الگ بچھایا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میرے بھائیوں کہ ان کو میکے بھیج دیا جائے۔ اور اگر یہ بھی کارگر نہ ہو، بیوی کو الگ سلانے سے بھی کچھ کام نہ ہونے والا ہو، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مفسرین نے بیان کیے 3 اسٹیپ ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ پہلا، دوسرا، تیسرا۔ اگر گرم پانی سے آپ کی کھانسی جا سکتی ہو تو آپ گرم پانی پی لو، گرم پانی پینے سے اگر آپ کی سردی اور کھانسی نہیں آتی ہے تو آپ ہلکا پھلکا کوئی دوا لے لو، اگر اس سے بھی نہیں آ رہی ہے تو آپ تھوڑا بھاری دوا لے لو، یہ بھی نہیں آ رہا تو اگر بڑے ڈاکٹر کو دکھا کے آپریشن وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر سکتے ہو۔ لیکن آپ کو کھانسی ہے یا آپ کی طبیعت خراب ہوئی، فوراً سرجری کے یہاں پہنچ جا رہے ہیں، فوراً ڈاکٹر ایسا جو چیڑ پھاڑ کرنے والا ہو، تو یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایسے 3 اسٹیپ بتایا ہے، پہلے سمجھاؤ بجھاؤ، وعد و نصیحت کرو، اگر یہ کارگر نہیں ہوتا ہے تو پھر بستر الگ کرو، یہ بھی اگر کارگر نہیں ہوتا ہے تو پھر مارنے کی اجازت ہے، مارنے کی اجازت ہے، لیکن شرطیں بڑی کڑی ہیں۔ اب میں آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں، اپنی بیویوں کو مار سکتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے، لیکن مارنے کی جو شرطیں لگائی ہیں اسلام نے نا، جو اصول بتایا اسلام نے، وہ بہت سخت ہے، وہ بہت کڑا ہے۔ اگر آپ ان شرائط کا لحاظ نہیں کریں گے تو آپ الٹے مجرم بن جائیں گے، آپ اللہ رب العالمین کے ہاں ظالم کر ڈالے جائیں گے، آپ کو اپنی بیوی کو مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس لیے کڑی شرطیں میرے بھائی، کڑی شرطیں مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ 4 چیز اپلائی کر لو، نصیحت کر لو، بستر الگ کر دو، اس کے بعد مارو، اور پھر مارنے کے بعد ایسی مار نہ مارو کہ جس سے نشان پڑ جائے، کوئی ہاتھ پہ ٹوٹ جائے، اور بدن کے ان حصوں پہ نہ مارو جس کے ٹوٹنے سے اس کی وہ بد شکل ہو جائے، چہرے پہ مت مارو، ناک پہ مت مارو، وہ بہت ساری شرطیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ اور جتنی اس نے غلطی کی ہے نا، جتنا اتنے نافرمانی کا اتنا ہی مارنا، جتنا اس نے نافرمانی کا اتنا ہی مارنا، جیسی اس کی غلطی اسی اعتبار سے مارا۔ کس کے پاس پیمانہ ناپنے کا؟ بیوی نے اتنی غلطی کیا تو اتنا مارنا چاہیے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ نصیحت کرتے ہیں، نہ بستر الگ کرتے ہیں، وہ کہیں کا غصہ، کہیں سے ٹمپریچر ہائی کر کے آتے ہیں، بیلن اٹھاتے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر کے، اور سب سے پہلا وار کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور وہ لوگ سب سے پہلا وار چہرے پہ، سب سے پہلا وار چہرے پر، ناک کٹتا ہے، کان کٹتا ہے، ووٹ پھٹ جاتا ہے، اور عورت یعنی بد شکل، کتنی عورتیں بیچاری ایسی ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر زخم آ گیا ہے۔ آدمی جب مارتا ہے تو نہ چمچ دیکھتا ہے، دال نکالنے والا، چاول نکالنے والا، جو پاتا ہے اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اور کتنے سے نالائق قسم کے لوگ جو بیلٹ نکال کے مارتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہم مرد ہیں۔ یہ مرد کی نشانی بیوقوفی اور احمق کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، کڑی شرطیں ہیں، اجازت اسلام نے دیا ہے، لیکن اگر ان شرطوں کو آپ پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ نہ ماریں۔ مارنا کوئی ثواب نہیں ہے،
اور آپ اپنی گھر کے اندر یہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے مارنے سے آپ کا مقصد کیا ہے، کیوں مار رہے ہیں آپ اس کو؟ اصلاح کے لیے نا، اس کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے نا، اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرانے کے لیے نا، اس کو سدھارنے کے لیے۔ اب آپ ہر آدمی اپنے اپنے گھر کے بارے میں جان سکتا ہے کہ میں اگر اپنے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا تو اصلاح ہوگی یا بگاڑ ہوگا، بیوی اور میرے قریب آئے گی یا مجھ سے اور دور ہو جائے گی۔ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے مارنے سے بیوی اور زیادہ خوخار ہو جائے گی، وہ اور زیادہ نرم ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنی اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی کو مارنے سے سدھار ہونے والا نہیں ہے، اصلاح ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ کے واسطے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اور بہت اہم چیز بتا دوں، ہاتھ مت اٹھانا، کیونکہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا، جب تک آپ ڈروا رہے ہیں نا، جب تک وہ ڈرتی ہیں، مار دوں گا، لیکن مارے نہیں۔ اگر مار دیے، ایک بار مار دیے تو اس کو پتا چلے گا آپ کتنا ماریں گے۔ ایک بار مارے نا تو وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ جیل جیل جیل، یہ چوری کرو گے جیل میں ڈال دیں گے، یہ کرو گے جیل میں ڈال دیں گے، ارے باپ جیل جیل جیل۔ اور ایک بار جو جا کے آ گیا نا، جو ایک بار کالی کوٹری دیکھ لیا نا، اس کے دل سے ڈر نکل جاتا ہے۔ اس لیے مارنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور مارنا کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ سن لو میرے بھائیو، مارنا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تضربوہن لا تضربوا اماء اللہ، اے لوگو اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ اللہ کی بندیاں مطلب عورتیں، عورتوں کو مت مارو۔ منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اناؤنس کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا تو کس صحابی کے اندر ہمت اپنی بیوی کو مارے؟ جب عورتوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے شوہروں کو منع کر دیا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اب ماشاءاللہ وہ بھی کچھ ہوتی ہیں ایسا، اب وہ بھی ترم خاں ہو گئی، تھوڑی ان کے اندر بھی توانائی آ گئی، تھوڑی ان کے اندر بھی طاقت آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک نیا قانون لے آئے ہیں کہ کوئی بھی شوہر اپنے بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس اصول پر، اس قانون پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ناجائز فائدہ ہمارے گھر کی خواتین اٹھا رہی ہیں۔ ان کو معلوم ہے شوہر مارے گا نہیں تو زیادہ ہی اپنی طاقت اور قوت دکھا رہی ہیں، زیادہ ہی نخرے بگھار رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سرکش ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرخص فی ضربہن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اپنی بیویوں کو بوقت ضرورت شرائط کے ساتھ مار سکتے ہو۔ اب جب اللہ کے رسول نے پھر یہ اجازت دے دیا، پہلے منع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہا اللہ کے رسول عورتیں بہت جری ہو گئی ہیں، تو کہا ٹھیک ہے، ان کے جرات کو کم کرنے کے لیے، ان کے ڈھٹائی کو کم کرنے کے لیے ذرا ان کو ہلکے پھلکے مار لو۔ اب عورتوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیے ہیں اب شوہر مار سکتے ہیں، تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے، غلطی ایک سائڈ کی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ شوہروں کو پتہ چل گیا مار سکتے ہیں، تو ان کو یہ لحاظ نہیں کہ غصے میں آئے تو کتنا مارنا چاہیے، مارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، بگاڑ پیدا کرنا یا سدھارنا ہونا چاہیے، یا اپنے غصے کا انتقام لینا ہونا چاہیے، کہاں کی غلطی کہاں کے اوپر آپ بھگت رہے ہیں تو کس کو سزا دینا چاہیے، کس کو آپ دے رہے ہیں، یہ لحاظ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ ایسے اپنے بیویوں کے ساتھ کیے، تو عورتوں کی ایک بڑی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیتی ہے، بڑی جماعت، نساؤن کثیرون، بہت ساری عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے پاس آتی ہیں، یشکون ازواجہن، اور اپنے شوہروں کی کمپلین کرنے لگی، یشکون شکایت کرنے لگی، اللہ کے رسول میرے شوہر ایسا مارتے، میرے شوہر ایسا مارتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اب پہلے منع کیے تو عورتیں جری ہو گئیں، اب اجازت دیے تو مرد جری ہو گئے، اور اللہ نے قرآن مجید میں مارنے کی اجازت دیا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس اولئک بخیارکم، جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، لیس اولئک بخیار، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، خیار خیر، وہ اچھے نہیں، وہ بھلے انسان نہیں ہیں، وہ نیک لوگ نہیں جو اپنے بیویوں کو مارتے۔ یہ ہمارے لیے نیک نہیں بنے گی کیا ہو، لیکن صحابہ کرام کے لیے یہ کہہ دینا اگر آپ اپنی بیوی کو مارے نا تو آپ نیک نہیں رہ جائیں گے، آپ کا شمار خیر میں نہیں ہوگا، تو کسی صحابی کے اندر ہمت نہیں ہاتھ اٹھانے کی، الا یہ کہ بہت زیادہ مجبوری ہو تو اس کو حدیث یاد آئے کہ مارنے کی اجازت ہے، لیکن خیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ لوگ خیر اور اچھے نہیں میرے بھائیوں۔ وہ آیت جو سورہ نساء کی میں نے پڑھا تھا کہ 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، اگر آپ کی بیوی نافرمانی کرے تو نصیحت کرو، بستر الگ کر دو اور اس کو مارو۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر ان 3 میں سے کسی ایک فارمولے کو اپلائی کرنے کی وجہ سے تمہاری بیویاں تمہاری اطاعت و گزار ہو جائیں،
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر تمہاری بیویاں تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں، غلطیاں چھوڑ دیں، سرکشی چھوڑ دیں، نرم لہجہ اختیار کریں، آپ کے قدموں میں گرنے لگ جائیں، آپ کے سے محبت کا اظہار کرنے لگ جائیں، معافی مانگنے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان کو حیران پریشان کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کا بہانہ مت ڈھونڈو، ادھر کا ادھر کا کچھ اور تھا، زبردستی بیوی نہیں غلطی ہے تو بھی غلطی بیوی کے سر پہ ڈال لیں، تو ایسا مت کرو۔ اس لیے یاد رکھو ان اللہ کان علیٰ کبیرا، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یاد رکھو اللہ بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ تم اپنی بیوی کے سامنے کتنے بڑے ہو؟ بیوی کے اوپر خواہ مخواہ الزام لگا کر کے وہ میری بات نہیں مانتی، یہ کرتی، وہ کرتی، میری نافرمانی کرتی، خواہ مخواہ بہانے ڈھونڈ کر کے اس کو مارتے ہو اور سوچتے ہو میں بہت بڑا ہوں، تو یاد رکھو تم سے بڑا تمہارا رب ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی ظلم کرو گے تو اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے اللہ تم سے بڑا ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح میرے بھائیو 2-3 حقوق اور تھے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے خطبہ جمعہ کے اندر، جو آج کی خطبہ جمعہ کے اندر بتانے کی کوشش کیا وقت کی مناسبت سے۔ پہلی چیز ہے میرے بھائیو، میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یقیناً اہل حق کو ان کا حق قیامت کے دن دیا جائے گا، اور اگر آدمی نیکی لے کے گیا ہے تو ایسی صورت میں نیکیاں مظلومین میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر ظالم نیکیاں لے کر نہیں گیا ہے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پہ ڈال دی جائیں گے۔ ایک تو چیز یہ، دوسرا یہ ہمارے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ اپنی بیویوں سے نہیں کرنا، آپ ایسے اخلاق پیش کریں، آپ ایسا رہن سہن اختیار کریں، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رہیں کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے، پورا اگر پرفیکٹ آپ کے حقوق کو ادا نہ کر سکیں تو آپ بھی یاد رکھیں اپنی بیوی کے پورے حقوق کو آپ بھی ادا نہیں کیے ہیں۔ اگر آپ بہت حق ادا کرنے والے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ کے اوپر آپ کے رب کا جو حق ہے، کیا آپ اپنے رب کے پورے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ رب کے جو حق آپ کے اوپر ہیں کیا آپ اس کو ادا کریں؟ نہیں کر رہے ہیں تو اگر آپ کے حقوق کی ادائیگی میں بیوی سے کبھی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو اس کو ذرا نظر انداز کریں، اس کو عفو درگزر کی نظروں سے لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جو رشتے ازدواج میں بدھے ہوئے ہیں، جو میاں بیوی کے رشتے میں بدھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندھن کو اور مضبوط عطا فرمائے۔ پیار، محبت، شفقت، الفت، محبت اور اس طرح عفو درگزر کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک یہ زندہ رہیں ایمان اسلام پر زندہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ ابھی اس بندھن میں بدھے نہیں ہوئی ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خیر و عافیت کے ساتھ رہنے کی دنیا کے اندر توفیق عطا فرمائے، ایمان اسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔